رہی ہوتی ہے کہ تاکہ وہ صحیح ہو جائیں، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے کامیار اٹھتا ہے تو وہ دادی کے کمرے میں آتا ہے اور آئرن کو کچھ نہ کچھ کھلا رہی ہوتی ہے، وہ کھا نہیں رہی ہوتی اور نہ دادی کو کچھ کھلا رہی ہوتی ہے۔ دادی کہتی ہیں بس بیٹا اور نہیں کھا رہی، آدھی سے زیادہ باؤل تو میں نے کھا لیا ہے، اور وہ کہتی ہے بس تھوڑا سا کھا لیں کوئی بات نہیں، کہ اتنے میں کامیار آ جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ دادی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عائرہ سے پوچھتا ہے کہ اب کیسی طبیعت ہے دادی کی، تو اس پر دادی جواب دیتی ہیں کہ اب شکر ہے بہت بہتر ہے۔ عائرہ بھی یہی جواب دیتی ہے کہ شکر ہے بہت بہتر ہے۔ اور دادی کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی نے ساری رات میں بہت زیادہ خدمت کی ہے، ساری رات جاگی رہی ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر میری خدمت کرتی رہی ہے کہ کہیں مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور بہت اچھی ہے تمہاری بیوی۔ اور اس پر عائرہ کہتی ہے کہ دادی اب کی طبیعت تو صحیح ہو گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے ایک دفعہ۔ تو کامیار کہتا ہے کہ ہاں دادی چلیں، اگر چلتے ہیں آپ اگر کہتی ہیں تو۔ اس پر دادی کہتی ہیں چلو اگر عائرہ کہتی ہے تو ہم چل لیتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور عائرہ وہاں سے اٹھتی ہے، نوکرانی کو کہتی ہے کہ یہاں سے برتن اٹھا دینا، اور اتنے جاتی ہے ریڈی وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں ہاسپٹل میں جانے کے لیے۔ آدھے راستے میں وہ کامیار کو کہتی ہے کہ بابا کے کلینک پہ مت جانا، بابا جو ہے نا بات نہیں کریں گے اور ناراض ہو جائیں گے، اور تمہیں دیکھ کر ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ بات تو پہلے بتانی چاہیے تھی، اب تو میں آنے والا ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں ایک کام کروں گا، میں کلینک کے باہر ہی کھڑا رہوں گا، میں اندر نہیں جاؤں گا۔ عائرہ ویسے کہ بہت منع کرنے کے باوجود لیکن وہ وہیں پر چلا جاتا ہے اور باہر کھڑا ہوتا ہے۔ عائرہ اور دادی جیسے ہی جاتے ہیں تو پہلے تو اس کا باپ نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون آیا ہے۔ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ بتائیے کیا بات ہے، کہ اتنے میں اس وقت عائرہ کی آواز آتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دادی کی پوری رات بہت زیادہ طبیعت خراب رہی ہے، سر درد وغیرہ بخار وغیرہ ان کو تھا، ویسے تو میں نے چیک کیا ہے لیکن جو ہے اب آپ بھی ایک دفعہ چیک کر لیں۔ اس پر جواب دیتے ہیں کہ اچھا تم نے چیک کیا ہے، سر درد تھا بخار وغیرہ تھا تو سب سے پہلے تو بی پی وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے، یہ سب تم نے وہ نہیں کیا، کیسی ڈاکٹر ہو تم؟ اور اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے، جیسے وہ بابا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں چپ، اپنے منہ سے میرے بابا کا لفظ استعمال مت کرنا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم میری بیٹی نہیں ہو۔ اس پر دادی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے رشتے تھوڑی ختم ہوتے ہیں، رشتے تو اللہ تعالی نے بنائے ہوئے ہیں، آپ ایسے کیسے رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ آپ چپ رہے ہیں، میرے اور میرے بیٹی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے اچھا ایک طرف سے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اس کا باپ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس نے جس دن شادی کی تھی اسی دن میں نے اسے منہ توڑ ناراضی اختیار کر لی تھی، اور نافرمان اولاد سے ماں باپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کافی دیر کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، دادی کے خوب سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں چپ ہوتا، بلکہ دادی کو ہی چپ کرنے کو کہتا ہے۔ اور مزید وہ کہتا ہے کہ اب آپ جائیں گی یہاں سے، میں خود اپنے کلینک سے نکل جاؤں۔ عائرہ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور عائرہ ایک دم روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی باہر جاتی ہے کامیار اس کو دیکھ لیتا ہے، اور کامیار سے کہتا ہے کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ اس کو بھی نہیں جواب دیتی، اور وہاں سے بھی آگے سیدھا چلی جاتی ہے کہ کامیار کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں رو رہی ہے۔ فوراً کلینک میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ عائرہ کیوں رو رہی تھی، اور اس طریقے سے بولتا ہے، اور اس کا باپ اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، اور اس طریقے سے اس کو کہتا ہے کہ لے جاؤ اس کو ان کو بھی یہاں سے۔ اس پر کیا جواب دیتا ہے کہ عائرہ روتے ہوئے یہاں پہ آئی تھی، مجھے لگا دادی کو کچھ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ان دونوں کی بھی تھوڑی بہت منماری ہو جاتی ہے۔ کتنے میں وہ کہتا ہے کہ پورا خاندان ہی پاگل ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے دادی کو وہاں سے لے آتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تینوں اور کسی اور ہاسپٹل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ کتنے میں کامیار کہتا ہے کہ کامیار کو بعد میں فیل ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے انکل کے ساتھ بدتمیزی کر کے، اور کہتا ہے کہ مجھے ایک بات کرنی ہے۔ تو دادی کہتے ہیں اچھا بعد میں بتا دینا بات۔ عائرہ انسسٹ کرتی ہے کہ نہیں کیا ہو گیا، کیا بات ہے، خیریت ہے سب؟ تو فوراً وہ بتا ہی دیتا ہے کہ بس غلطی سے میں نے تمہارے ابو کے ساتھ تھوڑی سی مس بہیو کر دیا، اور لیکن غلطی میری نہیں ہے، انہوں نے شروع کیا تھا۔ وہ معافی مانگتا ہے اس سے، لیکن وہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ میرا باپ ہے، بے شک اس نے مجھ سے رشتہ ختم کیا ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا۔ کامیار اس کو سوری کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی، اور کہتی ہے دروازہ کھولو فوراً، میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، نہیں پر اتروں گی۔ وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، تم کہاں اترو گی؟ ہاں دادی بیچ میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بس کر دیں، لڑائی نہیں کریں آپ دونوں، لیکن وہ نہیں سنتی، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بس میں جو ہے نا یہیں پر مجھے اتار دیں سے، میں تمہارے پاس نہیں، تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ کہتے جواب دیتا ہے کامیار کہ پھر تم کہاں جاؤ گی؟ اور کہتی ہے بس کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پھر وہیں اتر جاتی ہے پیچھے دادی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بس دادی میں اس سے بہت تنگ آ گئی ہوں، بس میں کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ چاہتی ہوں۔ اور پھر کامیار چلا جاتا ہے، آخر وہ کیا ہی کر سکتا ہے۔ اور عائرہ ہاسپٹل میں اپنے دوست کے پاس چل جاتی ہے،
اور ہاسپٹل میں دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے، کافی دیر بات چیت کرتے ہیں وہ دونوں، اپنی داستانے وغیرہ ڈسکشنز وغیرہ سب کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اسی ہاسپٹل میں خبر بھی مل جاتا ہے، خبر بھی کسی کو اس ہاسپٹل میں لے کر آیا ہوا ہوتا ہے، ان دونوں کی بھی تھوڑی بہت بات چیت ہو ہی جاتی ہے۔ اور کافی دیر بعد کامیار بھی